ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی امامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری۔ کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ناظرین اکرام، غصہ انسان کو جب اپنی ذات کے حوالے سے آئے تو یہ شیطانی وساوس اور اثرات کے تحت ہے، لیکن وہ غصہ جو مومن کو اللہ کے دین کے دشمنوں پر آئے، وہ غصہ جو مومن کو حدود اللہ کی پامالی پر آئے، وہ غصہ نہایت عالی صفت ہے، اور ایسے مواقع پر غصہ نہ کرنا بے غیرتی کی علامت ہے، بے حمیتی اور ایمان میں کمی کی علامت ہے۔ کیسا بھی ویسے دیگر معاملات میں کیسا بھی اشتعال ہو، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے لیے غصے کو پیے گا وہ اللہ کے یہاں بہت معزز ٹھہرایا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا وہ خوش بخت کھڑے ہوں گے جنہوں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر غصے کا کڑوا گھونٹ پی لیا ہوگا۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا اعلیٰ درجہ کی مومنانہ صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مومنانہ اخلاق میں سے ہیں۔ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے ناجائز کام نہ کروائے، اور جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے، اور پھر تیسری چیز فرمائے کہ قدرت رکھنے کے باوجود کسی کی چیز ناجائز نہ ہتھیا لے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو غصے کا پی جانا اعلیٰ درجے کا ظرف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اندھیری رات میں ایک مسجد میں آئے، ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں جا پڑا۔ اس شخص نے سر اٹھایا اور غصے سے کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بولے اور بہت رسانت سے آہستگی سے بولے، نہیں۔ محافظ جو ساتھ تھا اس نے اس شخص کو مارنے کا، سزا دینے کا ارادہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراً بولے، رک جاؤ، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کیا میں دیوانہ ہوں؟ میں نے اسے بتلا دیا کہ نہیں، اس پہ سزا دینے کی کیا تک ہے؟ اس نے محض ایک سوال کیا تھا، سو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح غصے کے محرکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہترین مومنانہ اخلاق سے متصف فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔